مخصوص انداز میں آپ کے جذبات کو گرما رہے تھے، آپ سے نعروں کا جواب بھی مانگ رہے تھے۔ آپ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ انشاءاللہ پروگرام اپنے آخری مراحل میں ہے۔ انشاءاللہ چند ہی لمحوں کے بعد شیر سندھ فضیلت الشیخ بلبل قرآن محترم جناب ابراہیم طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے عظمت صحابہ کے عنوان پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہمارے علماء آپ کو بتائیں گے شان صحابہ کیا ہے، عظمت صحابہ کیا ہے، صداقت صحابہ کے پر گفتگو ہوگی، عدالت صحابہ پر گفتگو ہوگی، سخاوت صحابہ آپ کے سامنے بیان ہوگی، عدالت صحابہ آپ کے سامنے بیان ہوگی، شجاعت صحابہ آپ کے سامنے بیان ہوگی، تدبر صحابہ آپ کے سامنے بیان ہوگا، فہم صحابہ پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی گزشتہ مہینے محرم الحرام میں جب دشمنان صحابہ کی طرف سے صحابہ پر تبرہ کیا گیا، اسلام آباد اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں صحابہ کی توہین کی گئی، تو پورے اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، جتنے بھی عوام ہیں، انہوں نے کراچی میں بھرپور اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا، اور دیوبند مکتبہ فکر کی طرف سے محترم جناب مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے اپنی عوام کو نکالا۔ کراچی نے دیکھا، پاکستان نے دیکھا، اور اس سے اگلے دن ہفتے والا دن مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ نے اپنی عوام کو بریلی مکتبہ فکر کو آواز دی، انہوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، اور اس سے اگلے روز ہمارے مفتی محترم امیر محترم جناب مفتی محمد یوسف قصوری صاحب کی آواز پر اور دیگر اکابرین اہل حدیث کی آواز پر عوام اہل حدیث نے لبیک کہا، اور تیسرے دن بھی شہر کراچی صحابہ کے نعروں سے گونجتا رہا۔ انشاءاللہ یہ نعرے گونجتے رہیں گے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب میں مختصراً گفتگو کے لیے اپنی اس اہل حدیث ایکشن کمیٹی کے رکن محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا نصیب شاہ سلفی صاحب حافظہ اللہ کو میں دعوت دوں گا۔ انشاءاللہ ان کے بعد شیر سندھ آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ فلیتفضل محترم جناب فضیلت الشیخ مولانا نصیب شاہ سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم۔ سورۃ بقرہ کی اس آیات کے شان نزول احادیث صحیحہ میں موجود ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ اگر تم ظاہر عمل کرو یا اپنے دل میں گناہ کا ارادہ، گناہ کا خیال لے آؤ، ہر دونوں صورتوں میں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول اب تک جو اعمال
ہم کر رہے تھے وہ ہماری بس ہماری طاقت میں تھی. اب یہ جو اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم دل میں بھی گناہ کا خیال، گناہ کا تصور پیدا کرو، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے حساب لے گا. یہ حکم تو بہت باہری ہے، بہت وزنی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکونوا، تم مت ہو جاؤ، کل ملتین، ان دو ملتوں کے طرح، مانا یہود اور نصارہ کے طرح تم نہ ہو جانا کہ انہوں نے اللہ کے حکموں کو سن کر جواب میں کہا سمعنا وعصینا، سمعنا وعصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن مانیں گے نہیں، بلکہ تم کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اللہ ہم تیرے اس حکم ماننے کے لیے تیار ہے کہ ہم اپنے دلوں میں بھی گناہ کا تصور اور خیال نہیں لائیں گے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دوسرے مقام سورۃ حجرات میں جو آیات آپ شیوخ سے سن رہے تھے، ان الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ان الذین یغضون اصواتہم، وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے مجلس میں، اللہ کے رسول کے فرامین کے سامنے باادب سننے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہے، سنتے بھی ہیں عمل بھی کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لیا. یہ دلوں کا امتحان تھا کہ دل میں بھی گناہ کا تصور نہیں رہو گے، اور اس میں بھی صحابہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، انسان کے بس میں جو نہیں ہے اللہ اس پر گرفت نہیں کرے گا، لیکن امتحان ہو گیا. میرے بھائیو، صحابہ کرام کی صفات قرآن اول تا آخر آپ پڑھتے جاؤ، آپ کو جو بھی صفت ملتا ہے وہ صحابہ کا ہے. 89 مقامات پر جو قرآن میں خطاب ہے یا ایہا الذین آمنو، تمام مقامات میں یہ خطاب ایمان کے حوالے سے صحابہ سے ہے. اور اس کے آگے جو بھی اوامر ہے یا نواہی، یا اللہ کا حکم ہے یا اللہ کی طرف سے ممانعت ہے، وہ بھی ان سے ہے، اور ان تمام پر انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے. میرے بھائیو، یہ جو درجات ان کو ملے ہیں یہ ان قربانیوں کے بعد ملا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ عرش جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے کرسی ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یہ کرسی اتنے وسیع ہے کہ زمین آسمان کو ملا لو، سارے کائنات کو ملا کر کرسی کے سامنے اس کی حیثیت ایک انگلی کی انگوٹھی کے مانند ہے جب اس کو ایک بڑے پارک میں پھینک دیا جائے. اور فرمائے یہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح یہ پورا کائنات اللہ کے کرسی کے مقابلے میں ہے. اور اس عرش کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہتز العرش لموت سعد بن معاذ، سعد بن معاذ کے وفات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش نے اس کے خوشامدید کے لیے حرکت کی ہے. اللہ کا عرش اور ایک بندے کے وفات پر حرکت کرنا، یہ مقام ان کو میں نے اور آپ نے نہیں دیا ہے، یہ ان کے قربانیوں نے دیا ہے. یہی وہ سعد بن معاذ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو گھیرا اور سعد بن معاذ کے اختیار میں ان کا فیصلہ دے دیا. فرمایا سعد آپ فیصلہ کرو ان کے بارے میں. سعد بن معاذ نے فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جو لڑنے کے قابل ہے ان یہودیوں کو قتل کیا جائے، اور جو بچے بچیاں اور بوڑھے خواتین ہیں وہ مسلمانوں کے ملکیت بن جائے، غلام اور لونڈی بن جائے. اللہ کے رسول فرماتے لقد حکمت بحکم الحاکم، اے سعد تو نے فیصلہ زمین پر کیا ہے، رب کریم نے تیرے فیصلے کے تصدیق اور تائید عرش پر کی ہے.
جو فیصلہ سعد کا ہے وہی فیصلہ رب کریم کا ہے. یہ ان کو یہ قربانیاں دینی پڑی کہ اپنے قوم ہو، برادری ہو، مال ہو، دولت ہو، اللہ کے دین پر قربان کیا. میرے بھائیوں، کیسا ہو سکتا ہے جن کے فیصلوں پر، حکموں پر یہودیوں کے خون سے مدینے میں نالیاں بہہ گئی، اور آج یہودیوں کے اولاد صحابہ کو گالی کیوں نہیں دیں گے؟ یہ تو بدلہ ہے. لیکن میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا اور مومن کا امتحان ہے اس میں. میرے آپ کی عزت کو، میرے ماں کو کوئی گالی دے، میرے باپ کو کوئی گالی دے، اگر میں وہ بیٹا ہوں جو ماں باپ پر قربان ہونے والا ہو، میں کبھی آرام سے نہیں بیٹھوں گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے پڑوس میں ایک گندی منہ سے کوئی الفاظ آئے اور میرا ہاتھ زندہ موجود ہو اور یہ ہاتھ اس منہ پر نہ لگے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ 10 20 100 افراد موجود ہو، وہاں ایک کتا بھونکے اور سننے والے سنے، اس کو چھوڑ دے؟ میرے بھائیو، آپ سے پوچھتا ہوں، اس ملک میں ادارے ہیں، بعض ادارے ایسے ہیں، مثلا ہماری فوج، آپ اس کے خلاف کھول کے بولو، بول سکتے کوئی؟ کیوں نہیں بول سکتے؟ بولنے والوں کو پتہ ہے کہ میں نے بولنا ہے اور میری پٹائی ہے. اگر میرے اور آپ کے غیرت کا جو تقاضا ہونا چاہیے وہ یہ آ جائے، بن جائے کہ صحابی کے خلاف کوئی منہ کھولے اور اس کے منہ پر تماچا ہو، اس کے موت ہو یا اس کے ہڈی ٹوٹ جائے، پھر آپ دیکھ لیں کون بولے. لیکن جب میرے اور آپ کے اندر وہ چیز نہ ہو، آپ دنیا میں تقسیم کر کے دیکھ لیں، ایک شخص کے ماں باپ کو گالی دی جائے گی اور آپ سنیں گے، وہ خاموش ہوگا، جبکہ دوسرا شخص اس کے ماں باپ کو گالی کوئی دے اور پوری کالونی میں جھگڑا ہوگا، 2 خاندانوں میں جھگڑا ہوگا. یہ غیرتی اولاد ہے، یہ بے غیرت. اگر ہم صحابہ پر قربانی دیں گے تو میرے بھائیوں، قربانی ہوتی ہے. انہوں نے ساری چیزیں پیش کی اللہ کے لیے، اور ہمارا حق بنتا ہے ہم اپنے مال، جان، وقت، سب کچھ ان کی عزت پر قربان کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے ان کو امانت قرار دیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النجوم امنۃ للسماء، تارے آسمان کی ضمانت ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا، وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تارے جڑ جائیں گے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ آسمان کے بقا نہیں ہوگی. فرمایا، انا امانۃ، اور میں بھی امانت ہوں، لِأَصْحَابِي، اِذَا ذَهَبْتُ، جب میں دنیا سے چلے جاؤں گا، فَيَأْتِي فَأَتَى عَلَى أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، میرے صحابہ پر وہ دور آئے گا جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. اور فَإِذَا ذَهَبَتْ أَصْحَابِي وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے صحابہ میری امت کے لیے ضمانت ہے. جب میرے صحابہ دنیا سے جائیں گے، فَيَأْتُونَ عَلَيْهِمْ مَا يُوعَدُونَ، تو میری امت پر وہ کچھ آنے والا ہے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے. صحابہ دنیا سے گئے اور امت کے زوال کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ فرمان کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، صحیح مسلم کی روایت. اور یہ انتخاب ان کا ہم نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ، ان اللہ اختار اصحابی علی الثقلین سوى النبیین والمرسلین. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے اور راویوں کے توثیق کی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ثقلین، انسانوں اور جنوں سب پر اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، سوائے النبیین والمرسلین، نبیوں اور رسولوں کے ماں سوا میرے صحابہ اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں پر چن رکھا ہے، ان کو عزت دی ہے. اب اللہ کے رسول نے ایک قانون رکھا ہے، وہ صحابہ کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے. آپ دنیا سے گئے لیکن صحابہ کی حفاظت کر کے گئے. فرمائے، من قال لأخیہ یا کافر فقد باء بہما، بخاری مسلم اور دیگر کتب کے مشہور حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کو کہا کہ یہ کافر، دونوں میں سے ایک ہو گیا. صحابہ کو تو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، سارے مسلمانوں نے فرمایا کہ وہ ایمان والوں میں صف اول کے لوگ ہیں. اب ان کو کوئی کافر کہے تو وہ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ خود کافر ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا، جو کسی کو لعنتی کہہ دے فقد باء بہما،
یہ لعنت دنیا میں پھر کر پلٹ کر آئے گی یہ لعنت، اور جس نے منہ سے نکالا ہے یہ پٹکار اور لعنت اللہ اس کے منہ پہ مارے گا۔ اب جو صحابہ پر لعنت کرتے وہ خود کیا بنے؟ ملعونین بنے۔ اور میرے بھائیوں، میں یہ بات آپ کو دلیل سے کہتا ہوں کہ جس کے پاس بھی روافض کا عقیدے والا شخص ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا بھی جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ سفر بھی جائز نہیں ہے، اس کے ساتھ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے دلیل دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہے اور ایک سواری پر لعنت کا لفظ کہا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس سواری کو قافلے سے ہٹاؤ، جو چیز ملعون ہو جائے وہ مسلمانوں کے قافلے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ان پر اللہ کی لعنت ہے اور یہ لعنتی کسی ادارے میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، ملعونین ہے، چھے جائے کہ مسلمانوں کے اوپر وہ سردار بن جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان بھائیوں سے بھی شکوہ ہے جو ووٹ کے ذریعے سے حکمران بننا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ووٹ مانگنا تو آتے ہیں لیکن ووٹ کا استعمال کرنا نہیں آتے، جبکہ ہم جمہوریت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم نے ووٹ کے ذریعے سے نظام کو بدلنا ہے تو ووٹ کے ذریعے سے، یہ تو تمہارا اتفاقی عقیدہ ہے نا، دیوبندی ہو یا بریلوی یا اہل حدیث، صحابہ کے بارے میں ایک عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس عقیدے کی بنیاد پر ووٹنگ کرو ملک میں، اور 1% ووٹ یہودیوں کے اولاد کا رہ جائے گا اور 99% ووٹ صحابہ کے ماننے والوں کا ہوگا۔ آپ دیکھیں پھر کون سا کتا ہے جو بونکے، وہ گلی میں بونکے یا ادارے میں بونکے یا اسٹیج پر بونکے، لیکن جو جمہوریت کا طریقہ ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں کو نہیں آتے۔ اور میرے بھائیوں، میں ساتھ آگے بڑھ کر یہ بات ضرور کہوں گا، ہم کہتے ہیں ہم اپنے سارے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اپنے جماعتوں کو بھی قربان کرو نا، اپنے سیاست کو بھی قربان کرو نا، اپنے سیاست کو قربان کرو کہ مجھے ایسے سیاست کی ضرورت نہیں جس ملک میں صحابہ کے خلاف لوگ بکواس کرتے رہے۔ میں اپنے سیاست کو قربان کرتا ہوں، لیکن مل کر اس موضوع پر ایسے لوگوں کو سامنے لے آئے۔ اگر کرنا ہے کام تو یہ کرنے کا کام ہے، لیکن ہم اپنے انا اور اپنے نفس، اپنے چاہت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اس لیے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس بات کی ضرورت ہے، میں اللہ کی رضا کے لیے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنا خون دینے کے لیے تیار ہوں، میں اپنے جان دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے مال دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کی قسم مجھے وہ مرحلہ یاد ہے، آپ میں سے بعض بھائیوں کو معلوم ہوگا، بعض کو نہیں، جب اہل تشیع نے ریل گاڑی میں چلتے ہوئے مجھے گرایا تھا، اللہ جانتا ہے 10 بجے سے رات 2 بجے تک میں ان کے کمرے میں بوگی میں تھا۔ جو گالی میں نے سنا ہے، میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے زندگی نہیں چاہیے، اس وقت یہ گاڑی سارے کے سارے زمین کے اندر چلا جائے، یا میری یہ بوگی جس میں موجود ہوں کم از کم یہ زمین کے اندر چلا جائے، اور ان کانوں سے میں یہ بکواس نہ سنوں۔ اتنے ننگے گالی دیا کرتے تھے اور ہم ان کے بیچ میں موجود بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ان کے اپنے مجالس ہوتے اب تو کھول کے بولتے۔ کیوں کھول کے بولتے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمارے نفس کو دیکھا کہ ہمارا ایمان کتنا ہے، حرارت کتنا ہے۔ حرارت نہیں ہے تو کھول کے بولیں گے نا۔ میرے بھائیو، اللہ کی رضا کے لیے میں نے پہلے بھی اجتماعات میں یہ بات کہی ہے، آپ مجھے بتائیں 5-6 مہینے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کاروبار بند کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہم اپنے رب کی رضا کے لیے روڑوں پر اپنے چٹائیاں بچھائے، اپنے کانے روڑوں پر کھائے، اور اس وقت تک روڈ سے نہ اٹھے جب تک اس ملک میں کتوں کے منہ کو سلا نہ جائے؟ یہ قانون ہو کہ جس طرح اللہ کے رسول کے خلاف کوئی بولے گا اس کے لیے عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح قرآن و حدیث کے روشنی میں ان لوگوں کے لیے قانون وہ سامنے لایا جائے کہ جو صحابہ رسول کے خلاف منہ کھولیں گے، شریعت میں یہ اس کے لیے قانون۔ کیا ہم اپنے پیٹ کو تھوڑی دیر کے لیے، اپنے کاروبار کے دروازے شٹر کو 1-2 دن 4 دن مہینہ 2 مہینے بند نہیں کر سکتے؟ یہ ہے قربانی کا کام۔ وہ 2 بندے اس چوک پہ بیٹھے، 2 بندے اس چوک پہ بیٹھیں گے، پورا ملک کو جام کر کے رکھ دیں گے، اور 98% اہل سنت وہ اپنے صحابہ کی عزت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ حقیقی معنوں میں قربانی جو ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم آگے عملی طور پر بڑھے اور اس معاملے میں اپنے آئندہ نسلوں کو محفوظ کریں۔ اور میرے بھائیوں، آپ بھائیوں کو یہ بات ضرور کہوں گا، علماء کی ذمہ داری ہے، اور ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے
کہ جب محرم کا 10 تاریخ ہوتا ہے ہم اپنے خطبات میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ محلے اہل سنت کی ہوتی ہے اور وہاں سے دودھ غائب ہو جاتے، دکانوں میں دودھ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ معلوم ہوا کہ جو روافض ہے اہل سنت کے اندر رافضیوں کے عقیدے آ گئے. رافضی جو عمل کرتے ہیں وہ عمل اہل سنت بھی کرتے ہیں. اس لیے آپ کے محلوں میں اہل سنت ہونے کے باوجود وہاں رافضی نہیں ہے اور وہاں دودھ غائب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ غیر اللہ کے نام پر سبیلیں ہوتی ہے، غیر اللہ کے نام پر گلیوں کوچوں میں بچوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے. حالانکہ ایسے موقع پر عبادت اللہ کے شریعت نے ہم کو روکا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سورج آسمان کے سنٹر میں آتا ہے، شریعت نے کہا اس وقت سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ لوگ سورج کو پوجتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے عبادت میں کسی اور کی عبادت کی ملاوٹ کی ضرورت نہیں. اور محرم کا دن ہے، غیر اللہ کے نام پر تقسیم ہوتا ہے. اگر آپ نے حلال اور جائز اور اللہ کے نام پر تقسیم کیا، آپ نے اپنے نسلوں کا ذہن مشرکانہ بنا دیا. اس لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے نسلوں کو توحید اور سنت کا صحیح عقیدہ سمجھائے اور صحابہ کی جو محبت ہے وہ ان کو سمجھائے، صحابہ کی جو شان ہے ان کو سمجھائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.